السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم 10th کلاس کا یونٹ نمبر 11 ساؤنڈ والا سے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا ٹاپک ہے جی امپورٹنس آف ایکوسٹک۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے سے ریویو دے دوں۔ ہم نے پڑھا تھا نائز پولوشن سے ریلیٹڈ، میرا لیکچر تھا پچھلا، جس کے اندر ہم نے میوزیکل ساؤنڈ، نائز، پھر اس کے جو ہیں نائز کے جو میجر سورسز تھے، اس کے نیگیٹو ایفیکٹس کیا تھے، پھر اسے ہم کم کیسے کر سکتے ہیں، ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں نائز پولوشن کو۔ تو اس کے ریلیٹڈ ہم نے پڑھا تھا۔ ٹاپک یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو اس میں امپورٹنس آف ایکوسٹک۔ ایکوسٹک ہے کیا چیز؟ یہ جو ورڈ ہے ایکوسٹک، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تکنیک، وہ میتھڈ جس کے ذریعے ہم انڈیزائریبل ساؤنڈ کو سافٹ اور پورس سرفیس سے کم کر دیں۔ انڈیزائریبل ساؤنڈ کیا ہے؟ یعنی کہ نائز، شور، آلودگی، جو شور کی آلودگی ہے اس سے ہم سافٹ اور پورس سرفیس سے ہم کم کریں، اسے ہم بولتے ہیں ایکوسٹک پروٹیکشن۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم نے پڑھا تھا ریفلیکشن آف ساؤنڈ پڑھا تھا کہ ساؤنڈ ون میڈیم سے جب دوسرے میڈیم میں جاتا ہے، فرض کریں یہ ایئر ایک میڈیم ہے، تو یہاں سے ساؤنڈ جائے گا دوسرا میڈیم، یہ آپ کو وال لے لیں، اس سے ٹکرا کر واپس فرسٹ میڈیم میں جب آتا ہے اسے ہم بولتے ہیں ریفلیکشن آف ساؤنڈ۔ ریفلیکشن آف ساؤنڈ پرومیننٹ کہاں پہ ہوگی؟ ریفلیکشن آف ساؤنڈ پرومیننٹ ہوگی جہاں پر زیادہ ریفلیکٹ ہو کر ساؤنڈ واپس آئے گا۔ وہ کون سی سرفیس ہوں گی؟ وہ ریجڈ اینڈ سموتھ سرفیسز ہوں گی۔ جبکہ جہاں پر جو یہ ریفلیکشن کم ہو ان سرفیسز کو ہم کہتے ہیں سافٹ اینڈ پورس مٹیریلز۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ریفلیکشن کہاں پہ ہوگی؟ سب سے زیادہ ریجڈ اینڈ سموتھ سرفیس کے اوپر، جبکہ سافٹ اور پورس مٹیریل کے اوپر یہ جو ریفلیکشن ہے کم ہو جاتی ہے، ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ سافٹ اور پورس مٹیریل کون سے ہیں؟ یہ ڈراپریز ہیں، رگز ہیں، ٹھیک ہے۔ ابزارب مور اماؤنٹ آف ہیٹ، سم ڈراپریز اینڈ رگز، یہ قالین اور پردے جو ہیں یہ آواز کی ریفلیکشن کو کم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ جو شور کی آلودگی ہے، اب آپ کا فرض کریں آپ کا روم جو ہے وہ روڈ کی طرف ہے، یعنی کہ اس کی دروازے، کھڑکیاں جو ہیں وہ روڈ کی طرف ہیں، آپ کا روڈ کے اوپر ہے، تو ظاہر بات ہے ٹریفک کا شور جو ہوگا وہ نائز پولوشن ہے، وہ آپ کی نیند کو بھی ڈسٹرب کرے گا۔ تو آپ کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر آپ کا کمرہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر شور کی آلودگی زیادہ ہے، یعنی کہ نائز زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے ٹریفک کی وجہ سے، تو وہاں پر آپ قالین اور پردوں کا زیادہ استعمال کریں، تو کیا ہوگا؟ وہ ریفلیکشن کم کرے گا اور آواز کو کم کر دے گا، یعنی کہ نائز پولوشن کو نائسز پلیسز پر اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، نائز کم ہو جائے گی۔ اچھا، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کمرہ جو ہے اس کی دیواریں یا سیلنگ، یعنی کہ وال اور سیلنگ اور روف جو ہے یہ ساؤنڈ کو بہت زیادہ ریفلیکٹ کر دیتے ہیں، دیواریں بھی کرتی ہیں، چھت بھی کرتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ریفلیکشن جو ہے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ریفلیکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص وہاں پہ بولتا ہے تو اس کی آواز کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بولتا تو صحیح ہے لیکن ریفلیکشن اتنی زیادہ ہوئی ہوتی ہے کہ اس کی آواز میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو سسٹم ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں ریوربریشنز۔
اور یہ ریوربریشنس کے متعلق میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جہاں پر ریفلیکٹنگ سرفیس آر ٹو ریفلیکٹنگ دین دا ساؤنڈ بیکمس گاربلڈ، یعنی کہ وہاں پر آواز جو ہے وہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو یہ خیال رکھا جائے، فار ایگزامپل آپ لیکچر ہال ہے یا آڈیٹوریم ہال ہے یا تھیٹر ہال ہے، بیلنس مسٹ بی اچیوڈ بٹوین ریوربریشن اینڈ ابزارپشن. جب آپ تھیٹر یا جو ہے آڈیٹوریم یا اسی طرح لیکچر ہال کے اندر جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے تو گیدرنگ ہے، آپ کے سامنے تو بہت زیادہ آڈینس بیٹھی ہوگی، تو اس آڈینس کو آپ کی آواز پہنچنی چاہیے، اینڈ والے آڈینس تک جو شخص بیٹھا ہو وہاں تک آپ کی آواز پہنچنی چاہیے. تو ریفلیکشن اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ آپ کی آواز میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اور ابزارپشن اتنی نہ ہو کہ آپ کی آواز پہلی 2 لائنوں تک ہی جو ہے وہ جائے، اس سے پیچھے نہ جائے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی کنسٹرکشن کی جاتی ہے آڈیٹوریم ہال، لیکچر ہال، تھیٹر ہال یا جو ہے کیا نام ہے اس کا تھیٹر ہال، ان کے اندر ابزارپشن اور ریوربریشن یہ جو ہے بیلنس رکھا جاتا ہے، تاکہ آڈینس تک یا وہ جو اسٹیج ہے وہاں پر سم ٹائم اگر بہت بڑا ہال ہے یا آڈیٹوریم ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، ریفلیکٹنگ سرفیس رکھ دیتے ہیں بیہائنڈ دا اسٹیج، تاکہ آپ کی آواز وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر اس تھیٹر ہال یا آڈیٹوریم ہال کے اینڈ تک پہنچے، تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ جو سب تک پہنچ سکے جو خطاب کر رہے ہیں وہاں پہ. اسی طرح یہ جو ہے خاص طور پر جو سیلنگ آف لیکچر ہال ہیں یا کانفرنس ہال ہیں، اسی طرح تھیٹر ہال ہیں، ان کی سرفیس کو کیا جاتا ہے کروڈ. ان کی جو سیلنگ ہے نا، یعنی کہ ان کی جو چھت ہے وہ کیا رکھی جاتی ہے، کرو بنائی جاتی ہے. کرو اس وجہ سے بنائی جاتی ہے تاکہ ساؤنڈ جو ہے آفٹر ریفلیکشن ریچڈ آل کارنر آف دا ہال، کہ ساؤنڈ جب وہ جو چھت جو ہوگی جو آپ کا جو اس کا ہوگا کمرہ وہ کرو ہوگا، تو اس سے ساؤنڈ ریفلیکٹ ہونے کے بعد اینڈ تک جو آڈینس بیٹھی ہوگی وہاں تک یہ ریفلیکٹ ہونے کے بعد وہاں پہنچے گی، ہر کارنر تک پہنچے گی. یا سم ٹائم یا آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیج کے اوپر کروڈ ساؤنڈ بورڈ، کروڈ ساؤنڈ بورڈ، کروڈ ساؤنڈ بورڈ رکھے جاتے ہیں کہ آواز وہاں سے ٹکرا کر اینڈ اس تھیٹر ہال یا کانفرنس ہال یا جہاں پر بھی آڈیٹوریم وہاں اینڈ والے آڈینس تک وہ ساری آواز پہنچے. سو ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں جو مین تھا امپورٹنس آف ایکوسٹک. ایکوسٹک کیا ہے کہ وہ ٹیکنیک، وہ میتھڈ جس کے ذریعے ہم انڈیزائریبل ساؤنڈ کو سافٹ اور پورس سرفیس کے ذریعے کم کر سکیں، اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ایکوسٹک. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یہ جو ساؤنڈ کی ریفلیکشن ہوتی ہے وہ ریجڈ اور اسموتھ سرفیس پہ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سافٹ اور پورس سرفیسز پر کم ہوتی ہے. اور یہ سافٹ اور پورس سرفیسز کون سے، ڈراپریز اینڈ رگس. اسی طرح آپ کا کمرے کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس کیا ہونا چاہیے کہ نہ زیادہ ریفلیکشن ہو نہ زیادہ ابزارپشن، کہ آپ کی آواز اس کمرے کے اندر جو شخص بیٹھا ہے اس سب تک پہنچے. اگر آپ کسی نوائسی پلیسز کے اوپر آپ کا گھر موجود ہے، روڈ کے اوپر گھر موجود ہے، تو آپ اپنی کھڑکیوں پر یا اپنے کمرے کے اندر قالین اور ڈراپ اور وہ جو ہے پردوں کا انتظام کریں، تاکہ انڈیزائریبل ساؤنڈ یا نوائسی جو ہے جو آپ کے کمرے میں داخل نہ ہو سکے. اس کے بعد آج ہم مزید جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، چھوٹا سا، وہ ہے آڈیبل فریکوینسی رینج.
ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है? हमें पता है कि आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है वो होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से। तो इंसानी कान की जो हद फ्रिक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। लाइज बिटवीन का वर्ड हम इसके अंदर देखेंगे कि इंसानी कान जो है और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान वाली आवाज़ों को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम यानी कि लेस या 20,000 हर्ट्ज से मोर, इससे ज़्यादा आवाज़ नहीं सुन सकता। 20,000 हर्ट्ज से कम की जो आवाज़ है वो हम नहीं सुन सकते। हमारे कान का जो पर्दा वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा। जब वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसी तरह 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली आवाज़ हम नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ को हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईयर? इंसानी कान की हद फ्रिक्वेंसी कितनी है? तो वो पेज 30 के ऊपर फर्स्ट लाइन है, नॉर्मल ह्यूमन हेयर कैन हेयर से लेकर साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज तक है। याद रखें, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। हर एक की समात डिफरेंट है और ये ऐसी समात है जो वक्त के साथ साथ यानी कि एज के साथ साथ ये कम होती है। अब अगर आप यंग जो अडल्ट बच्चे हैं उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो वो 20,000 तक परफेक्ट आवाज़ सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन जो ओल्ड पीपल है वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी रह जाती है, ओल्ड पीपल की उनकी फ्रिक्वेंसी हाथ फ्रिक्वेंसी जो रह जाती है वो रह जाती है 15,000 हर्ट्ज। क्योंकि एज के साथ ये एक ऐसी समात है हमारी, ये एज के साथ साथ कम हो जाती है। बड़े रेयर बंदे होते हैं जिनकी समात जो है ना परफेक्ट रह जाए, लेकिन ये एज के साथ साथ कम होती है। तो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है? ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज वो है जिसमें इंसानी कान जो है वो सही तौर पर से जो है ना आवाज़ को सुन सके, तो उसे हम कहते हैं ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। इसी तरह जो भी पिछला मैंने टॉपिक आपको बताया था उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक्स के अंदर आपकी पहले तो डेफिनेशन 2 लाइंस की आ जाती है, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन की आ जाती है। उसके बाद जो आपका पैराग्राफ आता है तो इसमें रिफ्लेक्शन और अब्सॉर्प्शन, ये आप हेडिंग बना सकते हैं, रिफ्लेक्शन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ साउंड। तो वो आपका तकरीबन 1 2 3 4 5 6 लाइन तक चलेगा। उसके बाद समटाइम्स व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट, यहाँ से जो डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी रिवर्बरेशन की, जो मैंने बताया था कि जिसके अंदर रिफ्लेक्शन जो है वो मच मोर हो जाए जिससे आवाज़ में बिगाड़ पैदा हो जाता है, उसे हम रिवर्बरेशन करते हैं। तो रिवर्बरेशन की वो डेफिनेशन आएगी समटाइम्स से लेकर, और दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉल्ड रिवर्बरेशंस, यहाँ तक आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके जो एंड वाले 2 पैराग्राफ हैं छोटे से, तो इसके अंदर हाउ वी डिज़ाइन लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम हॉल या थिएटर हॉल फॉर प्रॉपर साउंड को प्रॉपर जो है ना रिफ्लेक्ट करने के लिए जो हमें थिएटर हॉल या ऑडिटोरियम हॉल किस तरह के बनाने चाहिए कि उनकी जो छतें हैं वो कर्व हों। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक इम्पोर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक और दूसरा है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईयर। थैंक यू सो मच।